اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ مٹھلی کے رہائشیوں نے سرکاری اسکول کے تعمیراتی کاموں کے لیے رکن اسمبلی کو پیش کی یادداشت۔ بھوپال میں دو فرقوں کی جھڑپ کے بعد سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 8 افراد حراست میں۔ ایودھیا پہنچے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ، سخت حفاظتی انتظام کے درمیان رام لیلا کا کیا درشن۔ خلیجی ممالک سے مفاہمت، امیر قطر آج کویت پہنچیں گے۔ خلیجی ممالک میں باہمی کشیدگی کم کرنے کی کوششیں تیز۔ کابل میں ہندوستانی سفارت خانے کے قریب بم دھماکہ، 80 افراد ہلاک، 350 زخمی۔ سیف الاسلام قذافی کی قانون کے تحت رہائی کا حکم، وزیر عدل کی سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل تعلقے کے مٹھلی دیہات کے عوام نے رکن اسمبلی منکال ویدیا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرتے ہوئے ایک یادداشت سونپی، جس میں انہوں نے سرکاری ہائر پرائمری اسکول کے لیے 4 دیواری اور دیگر تعمیراتی کاموں کی تکمیل کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے مطالبات میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسکول میں فرش کا کام ہونا باقی ہے اور اس سلسلے میں جلد ہی کام شروع کیے جانے کی درخواست کی۔ رکن اسمبلی نے یادداشت قبول کرتے ہوئے جلد از جلد تعمیراتی کام کرنے کا اشارہ دیا۔ انہوں نے 4 نئے کمپیوٹر بھی اسکول کے لیے مہیا کرائے جانے کا یقین دہانی بھی کی۔ اس موقع پر اسکول انتظامیہ بورڈ کے اراکین اور علاقے کے عوام کی ایک تعداد موجود تھی۔ بھوپال مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں کل رات 2 فریقوں کے جھگڑے کے بعد پولیس نے آج صبح 8 لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ بھوپال کے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اروند سکسینہ نے UNI کو بتایا کہ آج صبح 8 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ سب حمیدیہ ہسپتال میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں حراست میں لیا گیا۔ باہر سے آئے دیگر شرپسندوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ کل رات گئے پرانے بھوپال علاقے میں ایک عبادت گاہ کو لے کر 2 فریق آمنے سامنے آ گئے، جس کے بعد مقامی حمیدیہ ہسپتال کے احاطے میں دفعہ 144 لاگو کر دی گئی۔ مسٹر سکسینہ نے بتایا کہ رات گئے صورتحال قابو میں آ گئی تھی۔ احتیاطاً رات کو ہی پرانے بھوپال کے کئی علاقوں میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی تھی۔ خیال رہے کہ حمیدیہ ہسپتال اور پیر گیٹ چوراہے پر دیر رات تک تقریباً 5 گھنٹے تک کشیدگی کی حالت بنی رہی۔ بھیڑ کی جانب سے مار پیٹ، ہنگامہ، توڑ پھوڑ اور آگ زنی کرنے کا معاملہ سامنے آیا۔ اس ہنگامے کو لے کر وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے ADG انٹیلیجنس راجیو ٹنڈن سے معاملے کی مکمل معلومات طلب کی ہے۔ بھیڑ پر قابو پانے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے اور بعد میں لاٹھی چارج کا بھی سہارا لیا۔ ہنگامے کے دوران کئی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کے ساتھ درجن بھر گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ پتھراؤ میں پولیس کے کئی جوانوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ معاملہ یہی نہیں رکا، مشتعل بھیڑ نے عام راہگیروں اور مقامی باشندوں سے بھی مار پیٹ کی۔ ایودھیا سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان اتر پردیش کے وزیر یوگی آدتیہ ناتھ نے متنازع مذہبی مقام میں نصب رام لیلا کے آج درشن کیے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پہلی بار ایودھیا آئے مسٹر یوگی نے رام لیلا کے درشن سے قبل مشہور ہنومان گڈی مندر میں ہنومان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ مسٹر یوگی کے درشن کے وقت دونوں مقامات پر سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر عام زائرین کے مندر میں جانے پر روک لگا دی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ کے ہنومان گڈی میں موجودگی کے دوران مندر کے نیچے ان کے متعدد حامی انتظار کر رہے تھے۔ ہنومان گڈی میں ہنومان کے درشن کے لیے تقریباً 150 سیڑھیاں چڑھ کر جانا ہوتا ہے۔ مجسمہ کافی اونچائی پر واقع ہے۔ راجستھان سے آئے ان کے ایک حامی نے کہا، مجھے اخبارات سے پتہ چلا ہے کہ یوگی جی رام لیلا کے درشن کے لیے آ رہے ہیں، اسی لیے میں بھی یہاں آ گیا ہوں۔ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مل کر کہوں گا کہ جلد سے جلد نریندر مودی کے ساتھ مل کر مندر کی تعمیر کرائیں۔ مسٹر یوگی نے ہنومان گڈی میں تقریباً 20 منٹ گزارے۔ درشن کے بعد انہوں نے مندر کے پجاریوں سے باتیں کی، ان کے ساتھ تصاویر کھنچوائی۔ نوجوان سادھوؤں نے سیلفی لی۔ اس کے بعد وہ ہنومان گڈی سے تقریباً 700-800 میٹر دوری پر واقع متنازع رام جنم بھومی پہنچے۔ انہوں نے حفاظتی معیار پر مکمل طور سے عمل کرتے ہوئے رام لیلا کے درشن کیے۔ مجسمے سے تقریباً 30 میٹر دور تعمیر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر زائرین رام لیلا کا درشن کرتے ہیں۔
مجسمات صاف نظر آئے، اس کے لیے بجلی کا یہاں بہتر انتظام کیا گیا ہے۔ متنازع رام جنم بھومی پر انہوں نے تقریباً 30 منٹ گزارے۔ درشن کے وقت باہر ان کے متعدد حامی، جن میں بیشتر سادھو سنت شامل تھے، مسلسل نعرے لگاتے رہے۔ سادھو رامیشور داس نے کہا، آج ایودھیا کے لوگ کافی پرجوش ہیں، یہاں کے لوگوں کی خواہش ہے کہ رام مندر کی تعمیر جلد از جلد کی جائے۔ دبئی، قطر اور بعض دوسرے خلیجی ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد عرب اور خلیجی سطح پر دوحہ حکومت کو سخت دباؤ کا سامنا ہے۔ اسی اثنا میں اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ امیر قطر آج بدھ کو خصوصی دورے پر کویت پہنچ رہے ہیں۔ ان کے دورے کویت کا مقصد خلیجی ملکوں کے ساتھ پائے جانے والی کشیدگی کم کرنے کے لیے کویت کے ساتھ بات چیت کرنا اور کویت کی ثالثی کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ العربیہ ٹی وی چینل کے مطابق دورے کویت کے بعد امیر قطر سلطنت عمان بھی جائیں گے۔ خیال رہے کہ امیر قطر ایک ایسے وقت میں کویت کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں جب کویتی حکومت کی طرف سے قطر اور دوسرے خلیجی ملکوں کے درمیان پائے جانے والی کشیدگی دور کرنے کے لیے مصالحتی کردار ادا کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق امیر قطر چند گھنٹے تک کویتی قیادت سے بات چیت کریں گے۔ امیر قطر اور کویتی قیادت کے درمیان ہونے والی بات چیت میں خلیجی ملکوں کے درمیان پائے جانے والی کشیدگی سب سے اہم موضوع ہوگا۔ گزشتہ روز قطر کے ایک ذمہ دار سفارتی ذریعے نے خبر دی تھی کہ امیر قطر کویت جانے اور خلیجی ملکوں کے ساتھ پائے جانے والے اختلافات کو دور کرنے کے لیے بات چیت پر تیار ہیں۔ گزشتہ ہفتے کویت کے وزیر خارجہ نے بھی دوحہ کا دورہ کیا تھا، جس میں قطر اور دوسرے پڑوسی عرب ملکوں کے ساتھ پائے جانے والی کشیدگی بھی زیر بحث آئی تھی۔ خیال رہے کہ قطر اور دوسرے ملکوں کے درمیان کویت کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش پہلی بار سامنے نہیں آئی۔ سن 2014 میں خلیج تعاون کونسل کے رکن سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ دوحہ کی کشیدگی کو کویت ہی نے ختم کرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ کابل، افغانستان کے دارالحکومت کابل میں صدر کی رہائش گاہ اور غیر ملکی سفارت خانوں کے قریب آج ہوئے زبردست کار بم دھماکے میں 80 افراد ہلاک اور دیگر 350 زخمی ہو گئے۔ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کے خدشے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کابل پولیس کے ترجمان بشیر مجاہد نے بتایا کہ دھماکہ جرمن سفارت خانے کے دروازے کے قریب ہوا، جس کے قریب متعدد دوسرے اہم احاطے اور دفاتر بھی واقع ہیں۔ فوری طور پر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملے کا اصل ہدف کیا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ کابل میں جرمن سفارت خانے کا کوئی ملازم زخمی ہوا ہے یا نہیں۔ دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ جائے حادثہ سے چند میٹر کے فاصلے پر واقع سینکڑوں گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ گئے۔ دھماکے کی ذمہ داری اب تک کسی بھی دہشت گرد تنظیم نے نہیں لی ہے۔ طرابلس، لیبیا کی عبوری حکومت کے تحت وزارت انصاف کے اٹارنی جنرل عیسیٰ صغیر نے کہا ہے کہ سابق مقتول صدر معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو قانون کے تحت رہا کر دیا گیا ہے۔ لیبیا کے وزیر عدل نے جنوب مغربی شہر الزنتان سے تعلق رکھنے والے ابوبکر صدیق بٹالین کو سیف الاسلام قذافی کو فوری طور پر جیل سے رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس بٹالین نے سیف الاسلام قذافی کو ان کے تحفظ کے پیش نظر ایک محفوظ جگہ پر تحویلی حراست میں رکھا ہوا ہے۔ اس بٹالین نے وزیر عدل کی سوشل میڈیا سائٹس پر موجود اپنے صفحات پر ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ وزیر انصاف کے نائب نے معمر قذافی کے بیٹے کو 2015 میں جاری کردہ عام معافی کے قانون نمبر 6 کے تحت رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ قانون پارلیمان کی منظوری سے جاری کیا گیا تھا۔ وزیر عدل کے فیصلے کے مطابق ملزم سیف الاسلام معمر قذافی کے تمام کاغذات کا مذکورہ بالا عام معافی کے قانون کی روشنی میں جائزہ لیا گیا ہے، جو کہ اس قانون کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ سیف قذافی پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ لیبی حکام کے مطابق عبوری حکومت میں سابق وزیر انصاف نے الزنتان میں جیلوں کے نگران اصلاح اور بحالی کے ادارے کو ایک خط بھیجا ہے اور اس میں کہا ہے کہ عام معافی کے قانون کو فعال کرتے ہوئے سیف الاسلام قذافی کو جیل سے رہا کر دیا جائے۔ عیسیٰ صغیر نے بھی ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں لیبیا میں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دی جائے اور وہ بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں،
ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔